الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكهم بسنة خير من إحداث بدعة. تمام تعریفات اللہ جل جلالہ وعظم نوازہ کے لیے اور رحمت و برکت نازل ہو اس کے رسول، اس کے حبیب، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت مبعوث فرمایا. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور کئی احادیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ رات فضیلت والی رات ہے. کچھ احادیث کے اندر اس کے بارے میں آئے کہ یہ دعا کرنے کی رات ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی راتیں: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی کہ یہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی راتیں. اور دوسری حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مروی ہے. یہ دعا کی رات کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی رات. اور بعض احادیث کے اندر اس رات کے بارے میں آیا کہ یہ تقدیر کی رات، یعنی اس رات کے اندر لوگوں کے ارزاق یعنی رزق نازل ہوتے ہیں اور آئندہ سال میں پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، طے کر دیا جاتا ہے، اور آنے والے سال میں مرنے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے نام طے کر دیے جاتے ہیں. تو یعنی تقدیر کے انتظامات پر جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو تقدیر کے احکامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں. اور اس بارے میں نے جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے اور اہم کاموں کے فیصلے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں ہماری طرف سے، حکم صادر کر کے حکم بنا کر. تو اس رات کے بارے میں اسی صورت میں یعنی سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی رات میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا.
اور قرآن کریم دوسری آیت میں متعین ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہو۔ اس سے معلوم ہو کہ برات رمضان میں ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اور مزید متعین کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں کہ تقدیر والی رات، تقدیر کے فیصلے والی رات، لیکن احادیث کے اندر 15ویں شب کے بارے میں بھی یہ بات آئی تقدیر کے فیصلوں سے متعلق، اور اس کے اندر بہترین تقدیر وہی ہے جو میں نے جمعے میں بیان کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر دو ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے اور عددی بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں، کبھی 29۔ اور فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بتلا دیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ رات پورے سال کے اندر گھومتی رہتی ہے اور بدلتی رہتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس سال کے جس سال قرآن نازل ہوگا اس رات وہ رات تقدیر والی شب کے اندر تھی، رمضان والی لیلۃ القدر کے اندر تھی، یعنی دونوں راتیں ایک ساتھ مشتمل، اس لیے پھر سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وشہر رمضان الذی انزل فیہ، فرمایا کہ اس سال رمضان میں ہی تھی اور آخری عشرے کی رات میں لیلۃ القدر رہی۔ تو بہرحال 15ویں شب کے بارے میں بھی آیا، اور بعد نے کہا کہ یہ کام شروع 15ویں شب سے ہوتا ہے اور ختم جا کے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، تقدیر سے متعلق امور کا۔ بہرحال اس رات کی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اس رات میں نزول فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں شب، اور سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند اشخاص۔ ایک حدیث کے اندر تو آئے کہ 2 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ رکھنے والا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے کہ اس رات میں سارے لوگوں کی بخشش مغفرت کر دی جاتی ہے مگر وہ شخص کے جو قتل رحمی کرنے والا ہو، خونی رشتوں کو توڑنے والا، اس کو قتل رحمی کہا جاتا ہے۔ قتل رحمی کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، شراب کی عادت رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا رکھنے والا۔ اور ایک روایت کے اندر اور مزید 5 افراد آئے کہ ان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت روک دی جاتی ہے۔ ظلم سے ٹیکس یا رشوت دینے والا، جادو کرنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، ہاتھ دیکھ کر لوگوں کو غیب کے احوال، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتانے والا، اور طبلہ سارنگی یا آلات موسیقی کا شغف رکھنے والا۔ تو بہرحال یہ افراد آئے، اور رمضان والی لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہ افراد آئے، 5 میں سے 4 افراد کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس ہوتے ہیں لیلۃ القدر کی صبح کو، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے، اس امت کے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سب لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 قسم کے لوگ، اور اس میں بھی وہی 4 باتیں حدیث کے اندر آئی: شراب کی عادت رکھنے والا، قتل رحمی
لیکن اس کے اندر بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ وہ نماز چھوڑنے کے گناہ سے چھوٹے گناہ ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے بیان کیے کہ جو روزہ رمضان میں چھوڑنے سے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ ایسے اگر حج کسی پر فرض ہو گیا اور فرض ہونے کے باوجود حج پر نہ گیا تو اس گناہ سے چھوٹے گناہ ہیں، بہت سے گناہ ہیں۔ ان احادیث کے اندر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دی تو ظاہر ہے یہ گناہ ان احادیث میں آنے والے بہت سے گناہوں سے زیادہ بڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ گناہ بیان نہیں کیے۔ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ مخاطبین صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام سے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ کوئی نماز چھوڑے گا یا رمضان کے روزے نہیں رکھے گا یا حج فرض ہونے کے باوجود حج پر نہیں جائے گا یا زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ منافقین سے بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ منافقین بھی یہ کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج میں جاتے تھے اور ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی تو وہ زکوٰۃ دینے میں مجبور ہوتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث کے اندر صرف وہ گناہ بیان کیے ہیں جن کے بارے میں آپ کو توقع تھی کہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں ان کو بتانا مقصد تھا، اور ایسے نان مسلم کے جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو بتانا مقصد تھا۔ ورنہ صحابہ سے یہ گناہ بھی جو ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ صحابہ ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ان احادیث کے اندر جو گناہ آئے اور ان سے بھی بڑے بڑے گناہ جن میں آج ہم مبتلا ہیں، نماز چھوڑنے کا گناہ، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ، اتنی سب احادیث آئی کہ من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ کہیں فرمایا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھے، کہیں فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی فرض نماز، اس نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اور اتنا اونچا عمل کہ ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے جو فرض نمازوں کو پورا صحیح طور پر پڑھ کر ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں آیا ایمانداری کے بعد کہ ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آئے ہے وہ عمل کرنے والا۔ نماز اتنا اہم اور اتنا اونچا عمل، لیکن آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، جس کے بارے میں آیا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر بیماری کے، بغیر شرعی عذر کے، ساری عمر اس کی تلافی کی کوشش میں ساری عمر روزہ رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس نقصان کی کہ رمضان کا جو ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا۔ اور ہر جس پر فرض ہو گیا اور فرض ہونے کے باوجود حج پر نہیں گیا تو اتنی سب وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ استطاعت جس کو حج کی حاصل ہو گئی اور استطاعت کے باوجود حج پر نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے فعل کو کفر کا فعل قرار دیا۔ دو حاضریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ چھوٹی حاضری 5 وقت کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی روزانہ نماز کی، اور بڑی حاضری زندگی میں ایک بار ہے حج کی، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ۔ لیکن دونوں حاضریوں کے نہ کرنے والے کے بارے میں، ایک حاضری کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کو کفر کا فعل قرار دیا، اور چھوٹی حاضری کے نہ کرنے والے کے فعل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کفر کا فعل قرار دیا۔
ایسے ہی زکات کو ادا کرے تو وہ مال و زیور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر اس کے بدن کو دابا جائے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا کہ وہ مال جس کی زکات نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنانے کے ساتھ کی شکل اور پھر وہ گردن میں لپٹ جائے گا اور جبڑوں کو پکڑ لے گا اور اور اپنے تعلق کرائے گا نقد جو ملنا معلوم میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں، جس کی دنیا میں زکات کی ادا کی تھی وہ سانپ بن کر قیامت کے دن جیسے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں پہ فرمایا سیفقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اندر آج مبتلا ہے، صحابہ سے توقع بھی نہیں تھی گناہوں میں مبتلا ہونے کی، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے بیان نہیں کرا۔ علماء نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے اس کا تحقق جب ہوتا ہے، وہ فضیلت جب حاصل ہوتی ہے جب موانع مرتفع ہو یعنی رکاوٹیں نہ ہو۔ اب احادیث کے اندر جس عمل پر بھی بشارت آئی یا پھر فضیلت آئی وہاں مطلب یہ ہے کہ رکاوٹیں نہ ہو، اس فضیلت کے حاصل ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور خود شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود رکاوٹوں کو بیان کر دیا کہ یہ رکاوٹیں ہیں، ان گناہوں میں جو مبتلا ہوں گے ان کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی رات کی حدیث کے اندر یہ اصول اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سال کے اندر بس ایک رات یا 2 راتوں میں جاگیں گے اور بس ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری بھول ہے نفس اور شیطان کا دھوکہ۔ اسلام دوسرے ادیان کی طرح دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ اس میں 2-4 مذہبی رسومات مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور پھر جو چاہے کرتے رہو۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ ہر وقت کا، ہر لمحے کا، دن کا، رات کا، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، عبادات کا معاملہ ہو، اعتقادات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، کہیں چھوٹ نہیں، کہیں پر چھوٹ نہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اکثر کہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے عید کا دن ہے تو مطلب عید کے دن تو آسانی دے دی جاتی، چھٹی دے دی جاتی کہ 5 نمازیں نہ ہوتی عید کے دن، لیکن عید کے دن 5 کے بجائے 6 نمازیں، بجائے کم کرنے کے 1 نماز اور بڑھا دی، واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ تو اسلام کے اندر روزانہ کی تعلیمات سے عمل کرنے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ 1-2 کام کر لو، 1-2 راتیں جاگ لو، 1-2 روزے رکھ لو اور پھر چھٹی، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر تو عید کے دن بھی چھٹی گئی، اور اسلام کے اندر چھٹی کب ہے؟ موت کے دن چھٹی۔ اور موت کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا تحفہ ہے، مومن کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تو موت ایک دروازہ ہے، دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر آخرت کی راحتوں کے اندر جانے کا ایک دروازہ ہے۔ مومن کے لیے تو موت دنیا کی تکلیفوں، بیماریوں سے نکل کر جنت کی نعمتوں میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ تو موت تک کے احکامات ہیں اسلام۔ آج ہم نے جو ہے وہ چند چیزوں کو لے لیا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب
کے اندر جانا فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ ذہن کے اندر رہے کہ نفلی عبادت اگلے دن کا روزہ خواہ کوئی ایک رکھے، خواہ دو رکھے، خواہ تین رکھے، صحیح، لیکن یہ ذہن کے اندر رہے کہ یہ روزہ فطری طور پر مستحب ہے، یعنی نفلی روزہ ہے۔ کبھی بھی نفلی عبادت فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، اور نفلی عبادت کوئی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے، لیکن فرض اور واجبات ان کی پوچھ ہوگی اور پکڑ۔ حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس بات کا حساب لیا جائے گا، پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ آج ہم فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس رات کے اندر قبرستان جانے کو بھی ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ فرض سے بھی زیادہ۔ کتنے لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، قبرستان عشاء کی نماز سے بھی زیادہ ضروری اور فجر کی نماز سے بھی زیادہ ضروری سمجھیں۔ صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، اس رات کے اندر گھر کے قریب جو قبرستان تھا اس میں جانا۔ لہٰذا کوئی شخص زندگی میں ایک بار اس رات کے اندر اپنے گھر کے قریب جو قبرستان ہوگا وہاں چلا جائے گا تو سنت ادا ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم نے کیا کر دیا ہے، قبرستان جانے تو فرض و واجب کی طرح، وہاں کتنی خرافات ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہے، بدعات ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کتنا وہاں چراغ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی، وجہ اس کی یہ ہے کہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ مردے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہاں لائٹ جلائی، اس کو اگر ضرورت ہے تو یہ ہے کہ اس کو اشارے ثواب کیا جائے پڑھ کر، اور اس کے لیے بھی وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر سے اپنی مسجد سے بھی پڑھ کر اشارے ثواب کرے تو ہو جائے۔ البتہ قبرستان گاہے گاہے انسان کو زندگی میں جانا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد اور موت کی یاد اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی۔ نفلی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن کب نفلی عبادت کب اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گی؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو فرائض اور واجبات کو پورا کر رہے ہو، اور فرائض اور واجبات کے پورا کرنے کے بعد پھر تو نفلی عبادت کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ۔ لیکن جہاں پر فرائض چھوڑے جا رہے ہوں، واجبات چھوڑے جا رہے ہوں، اور ایسے کاموں میں مبتلا ہو کہ جن کاموں پر قرآن میں یا حدیث کے اندر لعنت کی وعیدیں ہیں، اور لعنت میں مبتلا ہوئے میں ہو، لعنت کا شکار ہوئے میں ہو، وہاں نفلی عبادت کیا کام دے گی؟ لہٰذا اسلام کی فضیلت بھی کام نہیں دے گی۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہوئے وہ اس رات کے اندر اس رات کی فضیلت سے، برکت سے، مغفرت سے محروم ہے۔ اس لیے پہلے فرائض ہیں، پہلے واجبات ہیں، وہ گناہ کبیرہ جو آج تک ہم نے کیے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں بیان کرنے کا کہ ہم میں سے کوئی مایوس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے، نا امید ہونے سے منع کیا ہے قرآن کریم، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ غافل ہو جائے اور غفلت میں زندگی گزارتے رہے، جیسا کہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ سال میں ایک دو راتیں عبادت کی اور سمجھے کہ بس پاک ہو گئے، اور پھر پورے سال وہی کام کر رہے ہیں اور زندگی برسوں سے اسی طرح گزر رہی ہے، غفلت میں اور گناہوں میں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں،
مطلب یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، لیکن مایوس نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے فکر بھی ہو جائے، بے فکر نہ ہو، فکر مند ہو جائے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور موت سے پہلے پہلے ہر انسان کی یہ فکر ہو، یہ نیت ہو کہ موت سے پہلے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کروں، اور موت کا کیونکہ پتہ نہیں، کل کا بھی پتہ نہیں، کل کا بھی پتہ نہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے، اور توبہ سچے دل سے کرے۔ نماز کی توبہ یہ ہے کہ نماز اب تک چھوٹی، اس سے سچے دل سے توبہ کرے، روزہ ندامت دل میں پیدا کر کے استغفار کرے اس پر، اور یہ عزم کرے کہ یا اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں، اور نماز کی توبہ کرنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ معاف ہوگا، نماز معافی ہوگی۔ لہٰذا غالب اندازہ کر کے کہ میں باید اس سال ہوا تھا، اس سال سے اب تک میری کسی نمازیں چھوٹی، ایک سال کی، ایک سارے سالوں کی شمار کر کے جمع کر کے روزانہ تھوڑی تھوڑی قضائے اولی ادا کرنا چاہیے، یہ ہے نماز کی توبہ۔ جتنے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ان کا غالب اندازہ کر کے ان روزوں کی قضا کریں، تھوڑا تھوڑا کر۔ رمضان کے روزے قضا کرنا مشکل لگے تو اس کے لیے بہترین موسم اللہ تعالیٰ نے سردی کا موسم دیا ہے کہ ہر سال جب سردی آئے تو اپنے رمضان کے جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہوں ان کی قضا سردیوں میں کر لیا کریں، دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور سردی۔ ایسے ہی جتنے سالوں کی زکوٰۃ بھی تھی، زکوٰۃ ادا کر، ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو شمار پکا کر لے اور تھوڑے تھوڑے قسطوں کے اندر زکوٰۃ دے، اللہ تعالیٰ نے آسانی تھوڑے تھوڑے کر کے قسطوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ایسے ہی حج نہیں کیا ابھی تک تو حج کی فکر کرے، اور اب عمر ایسی رہی کہ حج پہ جا سکے، بڑھاپا آ گیا ہے، بیماری آ گئی، تو وصیت کرے اور کوشش کرے کہ کسی اور کے ذریعے اپنا حج کرائے اور اس کے لیے مال کا انتظام کرے۔ اور دوسرے جو گناہ ہیں جو جن کا تعلق حقوق العباد سے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے، یہ ادا نہیں کر سکتا تو اس سے معاف کرے۔ جب یہ کام کریں گے جب جا کے ہمیں ان مبارک راتوں کی فضیلت اور برکت حاصل ہوگی، مبارک موقع۔ آج ہم نے اپنی عبادت کو فرض کا درجہ دے دیا اور فرائض اور واجبات کو بالکل پسے پوچھ ڈال دی۔ کل دیکھیں ایک روزہ رکھنے والے کتنے ملیں گے آپ، کیونکہ ایک روزہ ہے، اور یہی لوگ رمضان کے اندر کھلے عام کھانے پینے میں مشغول نظر آئیں گے۔ بہت نقصان کی بات ہے۔ ایک روزہ بے شک رکھے اچھی بات ہے، دو روزے رکھے، حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفلی روزے اور آنے والے روزے رمضان کے وہ فرض روزے ہیں، ایک روزہ ایک دن رمضان کا بہت قیمتی، اس کی تیاری، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزے ہم نہیں چھوڑیں گے اور جتنے چھوٹ گئے ان کی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اور آج کی رات کو ہم توبہ کا ذریعہ بنائیں کہ پکی توبہ کریں، اور آج کی رات کو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اعمال صالحہ میں، فرائض میں، نمازوں میں اور دوسرے سارے اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے موت کے لیے استقامت کی دعا اللہ تعالی سے قبول کرائے۔ یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس میں اپنی توبہ کو اللہ تعالی سے قبول کرائیں، اور بڑھتے دم تک کے لیے نماز کے قائم
فرمائے اور سارے فرائض اور واجبات اور اعمال صالحہ میں اور دین میں اللہ تعالیٰ میں موت تک استقامت عطا فرمائے اور قبول فرما لے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی سے منظور کرائے اپنے لیے اور قبول کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہت رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، کبھی ہماری طرف سے ہم نے اپنے لیے کچھ قبول نہیں کرایا، قبول کراتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں تو دنیا جو کہ فانی ہے اور ہمیں چھوڑ کر چلے جاتا ہے، اور بدعات سے بچے، اسرار کے اندر رسومات سے بچے، بدعات سے بچے۔ اب لوگوں نے آج کل کیا حال بنا دیا، سمجھتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ لیں گے کرائی ہوئی تو ساری عمر کی طرح نمازیں ادا ہو جائے گی، بالکل ایسی بات۔ کوئی مکے کے اندر بھی جائے گا کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں پر جا کر کے قدر نماز پڑھے گا، اس کو اجر ثواب تو 1 لاکھ نمازوں کے برابر بے شک ملے، لیکن نماز کی ڈیوٹی اس نے جتنی مرتبہ چھوڑی ہے اتنی مرتبہ وہ ڈیوٹی اختیار دینا پڑے گی۔ جتنی قضا نمازیں چھوڑی ہے اتنی مرتبہ وہ قضا نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ البتہ اس میں یہ ہے قضا نماز کے اندر صرف فرض ادا کیے جائیں گے، سنتیں اور نوافل نہیں پڑھے گئے، اور عشاء کے فرض کے ساتھ ساتھ عشاء کے وتر کی بھی ادا کی جائے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ لیں گے، دین کے بتوں سے غسل کر لیں گے، اس کے پانی سے تو سب پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، غیر مستند باتیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام 2-4 تہواروں کا دین نہیں ہے، تو گلوہا دارکو وَذِلُّہا۔ اسلام کی مثال تو ایسے درخت کی ہے کہ جس کا سایہ ہمیشہ ہے، جس کا پھل ہمیشہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہے، روزانہ کے لیے، خاص تہوار خاص موقعوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس چیز کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرار کی عبادت نفلی ہے، اور نفلی عبادت کے اندر بہتر یہ ہے کہ جتنی زیادہ خلوت ہو، جتنی زیادہ تنہائی ہو، جتنی زیادہ پوشیدہ طور پر نفلی عبادت کی جائے وہ شریعت کے اندر پسندیدہ ہے۔ لہٰذا اسرار کی عبادت نفلی ہے، اس کو جتنا خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر کیا جائے۔ فرائض کے اندر یہ ہے کہ فرائض کو ظاہر کرنا ضروری ہے، سب کے سامنے پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں آ کر جماعت میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن نفلی کے اندر تو جتنا اخفا ہو، جتنا پوشیدہ طور پر نفلی عبادت کو کرے انسان اتنا پسندیدہ ہے، کیونکہ جتنا تنہائی میں، جتنا پوشیدہ طور پر نفلی عبادت کو کرے گا اتنا اخلاص پیدا ہوگا، اور جتنا لوگوں کے سامنے کرے گا تو خطرہ ہے کہ ریاکاری پیدا ہو۔ تو اس لیے اسرار کی عبادت تنہائی کے اندر کرنی چاہیے جتنی ہو سکے۔ مسجد کے اندر اتفاق سے لوگ جمع ہو جائیں گے، گھر میں جگہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے تو ایک الگ بات، لیکن گھر کے اندر جو عبادت کر سکتا ہو اسرار کی، اس کو گھر کے اندر خفیہ طریقے سے کرنی چاہیے عبادت۔ اور ایسی خواتین ایک ساتھ جمع ہو کر اس رات میں عبادت کرتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ خواتین جمع ہوں گی تو عبادت تو ہوگی، ساتھ ساتھ اس کی اور اس کی غیبتیں بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوگی، تو پتہ لگا کہ کمائے اتنا نہیں جتنا کماتی ہے، جتنا نقصان کر دیا، غیبتوں میں مبتلا ہو۔ تو اس رات کے اندر تو بہتر ہے آدمی جمع ہی نہ ہو، نہ باتیں ہو، نہ غیبت ہو کسی۔ بہرحال جتنی تنہائی کے اندر عبادت، اور جتنی ہو سکے کا مطلب یہ ہے
کہ اتنی عبادت ہو کہ فرض نماز نہ چھوٹے، کیونکہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، اور جس نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھی اس کو باقی آدھی رات یاد کر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ بہت سے لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں اور فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، بہت سے لوگ کی عشاء بھی چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ نہاتے دھوتے ہی 11-12 بجے پھر نہا دھو کر قبرستان جاتے ہیں، پھر آ کر تھوڑا سا وقت ٹائم کو جیسا افراد اور تفریح فرائض کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد اتنی عبادت ہو سکے جتنی دعا ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، اس طرح کہ فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ اور اصل چیز ہے آنے والا رمضان کے رمضان آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تھا تو یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی وسلم لی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کے اندر جو میں نیکیاں کروں، نیک اعمال کروں، ان کو قبول کر کے میرے اعمال نامے میں سلامت رکھ۔ بہت قیمتی دعا ہے یہ دعا، جو کثرت سے مانگے گا انشاءاللہ وہ رمضان کے اندر بیمار نہیں ہو، رمضان کے اندر کسی حادثے، کسی مصیبت، کسی بلا میں گرفتار ہونے سے اس دعا کی برکت سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ کوئی عربی میں نہ مان سکے تو اردو میں مانگے، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ اس جملے کے اندر کیا ہے؟ یہ جملہ اگر قبول ہو گیا وسلم رمضان علی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے رمضان میں گناہوں سے بچا لے، کیونکہ رمضان کے اندر اگر گناہوں میں مبتلا ہوگا تو رمضان کے روزے بھی خراب ہوں اور رمضان کی راتیں بھی خراب ہوں۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں گناہوں سے بچنا تاکہ رمضان کے اعمال خراب نہ ہوں۔ اور وسلم لی متقبلا کے اندر رمضان کے بعد بھی گناہوں سے عافیت مانگی گئی ہے، کہ اگر رمضان کے بعد بھی ایسے گناہوں میں میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ رمضان کے اندر نیک اعمال کر کے میرے اعمال نامے میں جو اجر و ثواب آ جائے، وہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اعمال نامے میں سے وہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ نہایت قیمتی دعا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھلائی، اس کو خوب بار بار ابھی سے ماننا شروع کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، حادثات کا دور ہے، بیماریوں کا، وباؤں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں سکھلائیں، جو اعمال بتلائے، وہ ماننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ابھی ملک اعظم میں کیسا حادثہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی، ابو دردہ نے کہا نہیں لگ سکتی، انہوں نے کہا ارے لگ گئی، پہنچ گئی آگ، میں نے کہا میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ وہ دیکھا تو واقعی بالکل برابر والا گھر چل گیا تھا، لیکن ابو دردہ کے گھر کو آگ گئی۔ وہ دور سے کہہ رہی کہ میرے گھر کو نہیں لگی، آج میں لگے گی، نہ لگ سکتی۔ جو بتلایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھلائی، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتلائی ہوئی یہ دعا پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا میرا گھر بھی جلے گا، اور نہیں جلا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ آخر نہایت قیمتی دعا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کو بلایا حجاج نے، اور بلا کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتا، اور تو اگر مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کے رسول کا ارشاد غلط ہو جائے گا، اور ایسا
نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد کوئی بات کوئی غلط ہو جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حجاج نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کہ میرے 10 سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال خدمت کرنے کے سلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تحفہ دیا۔ انس رضی اللہ عنہ، دیکھو انس رضی اللہ عنہ کا تحفہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 سال کی خدمت پر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 سال کی خدمت پر جو آخرت میں ان کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں بھی تحفہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور حجاج کے زمانے تک لمبی ہوگی، اور حجاج اس کو بدل کے لیے بلائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے تو میری خدمت کی ہے، تو میرا خادم ہے، میرے خادم کو کوئی قتل کر دے، کیسے قتل کرے؟ لہٰذا اپنے خادم کو تحفہ دیا، خفیہ طریقے میں بتلایا، اور صرف انس رضی اللہ عنہ کو بتلایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا بتلائی کہ میں نے وہ پڑھ لی، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے بغیر خدمت کے انس رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ان کے طفیل پوری امت کو یہ دعا پہنچ گئی اور ہمیں بھی پہنچ گئی۔ لیکن وہی بات ہے، مفت میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیں مفت میں یہ دعا ملی، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں مانگتے۔ اس زمانے کے اندر یہ اعمال کرنا بہت ضروری۔ دعائیں ایسے دعائیں ابو دردا ہے، بھائی یاد بھی کر سکتے، ہم عربی میں کمزور ہے، لے کر تو پڑھ سکتے۔ آج کل تو پڑھنا بہت آسان ہے، موبائل میں تصویر کھینچ لی، ہم اپنے موبائل کے اندر ہی دیکھ کر پڑھ لیا روزانہ دعا کو۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر یاد کرنا ہمارے لیے کچھ دیکھ کر پڑھنے میں بھی وہی بات ہے۔ چھوڑ دیا حجاج نے، جب چلے گئے تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو قتل کے لیے بلایا تھا، اور پھر چھوڑ دیا، آپ نے قتل نہیں کی۔ کہا کہ وہ مجھے 2 شیر نظر آ رہے تھے ان کے دونوں طرف، اور وہ بڑے غصے میں تھے شیر، اور میں اگر ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو مجھے یقین تھا وہ شیر مجھے کھا جاتے، جو انس رضی اللہ عنہ کے دونوں طرف مجھے نظر آ رہے۔ تو بہرحال یہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلائی۔ کہیں فرمایا کہ جو آخری 3 سورتیں پڑھے گا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لے گا، ہر چیز سے عمل میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اتنا بڑا مرتبہ تھا، لیکن یہ عمل خود بھی کرتے تھے، چھوڑتے نہیں۔ آخری 3 کل پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پورے بدن پر ہاتھ رکھتے۔ فرمایا کہ 3 سورتیں 3 مرتبہ جو پڑھ لے گا، ہر چیز سے عمل میں آ جائے گا۔ کیسے کیسے اعمال بدلائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر پی لیا، خطرناک زہر۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ایسی دعائیں بتلائی خالد بن ولید کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ یہ ایسی دعائیں ہے کہ جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، شام تک اس کو اچانک کوئی حادثہ نہیں پیش آئے، اچانک کوئی چیز نہیں پہنچے گی ناگوار چیز۔ جو شام کو پڑھ لے گا، صبح تک اچانک کوئی بات نہیں سنی۔ آج کل تو اچانک جس کو ناگہانی بولتے ہیں، پہنچنے والی چیزوں کا دور ہے۔ اچانک کچھ چیز لگ گئی، اچانک کوئی چیز گر گئی، اچانک کوئی چیز کہیں آگ لگ گئی، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ جو اچانک والی زندگی کی آج کل چیزیں ہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی دعا بتائی۔ پھر فحاشی کا دور ہے موبائل کی وجہ سے، اور فحاشی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا جب لوگ فحاشی میں مبتلا ہوں گے
یہ جو نئی نئی بیماریاں جتنی بھی ہے یہ فحاشی کی وجہ سے. اب یہ لوگ بولتے ہیں یورپ والے انگریز ایڈس سے لڑیں گے، ایڈس کے خلاف ہم نے جنگ شروع کی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایڈس کو ختم کرنا ہے تو فحاشی کو ختم کر دیں، جنسی بے رحمی کو، زنا کو ختم کر دیں. ایڈس اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. فحاشی اور زنا ختم نہیں ہوگا کبھی بھی، ایڈس ختم نہیں ہو سکتا اور یہ نئی بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی ختم کرے تو ختم ہو سکتی ہے. ساری دنیا والے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ شروع کی ہے، بیوقوفی. تو فحاشی کا دور ہے اور فحاشی کی وجہ سے نئی نئی بیماری وبائی امراض ہے. حدیث میں آیا تعاون پھیلے گا اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی قیمتی دعا بتلائی، اللہم انا نعوذ بک من الطعن والطاعون والوباء. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں زخم لگ جانے سے، چوٹ لگ جانے سے، طاعون میں مبتلا ہونے سے اور کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہونے سے. وعظیم بلائی فی النفس والاہل والمال والبدن. اور ہر بڑی مصیبت سے یہ امید آپ کے اندر آئے یا میرے گھر والوں میں یا میرے مال میں یا میری اولاد کے اندر وہ بڑی مصیبت واقع. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بما نخاف ونحذر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتی تغفر. یہ زمانہ ہے اس دعا کو مانگنے کا، اس دعا کو مانگنے کا یہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہم چل رہے، حادثات کے زمانے میں، بیماریوں کے زمانے میں، فتنوں کا زمانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یہ مانگنے کا زمانہ. بہرحال اتنی قیمتی دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلائی. ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور یاد نہ کرنے کا مطلب دیکھ کر پڑھنے کی، اس کو معاملات میں اپنے شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نادانی آفتوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آج حادثات کا دور ہے، اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام ہو تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. یا رب الحمد فرمائے قوی جلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنزل المكان المقرب عندك يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں مرتے دم تک دین کے اندر ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والوں میں شامل فرما.
پورے دین پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما، دین کے پھیلانے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اخلاص کا کامل درجہ نصیب فرما، یقین کا کامل درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، موت تک عافیت عطا فرما، ہمارا کامل ایمان پر خاتمہ ہونا مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل نصیب فرما، مقدس نے ان کو فراغی عطا فرما، مقروض ان کو قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ سبحان ربك